بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ کا لیسن نمبر 53 ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 90 کی تجویدی اصلاح دیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ خاص پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ اب تک ہم سورۃ البقرہ کے جتنے لیسنز کور کر چکے ہیں اس میں ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ایک ورڈ کے بارے میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے۔ آج انشاءاللہ آج سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس میں آپ کو تجوید کے اہم قواعد کہ جو کہ بہت سے لوگ غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کروائیں گے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کو تلاوت کرنا سکھائی جائے گی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تو آیت جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نہایت اہم نقطہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت موجود ہے، با حمزہ زیر بی، با حمزہ زیر بی۔ یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھ رہے ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی وہاں پر اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، آواز کو ڈھیلا ڈھالا نرمی سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ جھٹکا دے کے واضح طور پہ پڑھیے، بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا، میم شین زبر مش، میم کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیے، تروا، رو کی ادائیگی اچھے سے رکھیے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں رو نہیں پڑھنا آپ نے، را واو زبر رو، اچھے سے اس کو ڈیپ ڈاؤن گول کیجئے، رو۔ بیہی انفسہم، انفسہم، نون ساکن کے بعد فا کا حرف ہے اور نون ساکن جو ہے وہ اس کے قواعد اپنے ذہن میں دہرائیے۔ اگر اس کے بعد فا آ جاتی ہے تو فا کا حرف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، مخفی کرنا ہے۔ کیسے پڑھے جا رہا ہے؟ انفسہم ان یکفروا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پر کویشچن کرتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے یا تنوین کے بعد یا ہے تو ہم کیسے پڑھیں، کیا ساؤنڈ نکلے گا؟ تو یاد رکھیے کہ آپ نے یہاں پہ حمزہ کو ڈائریکٹلی یا کے ساتھ ملانا ہے، درمیان سے نون کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، ان یکفروا، ان یکفروا، واضح ہو گیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ۔ اب اس کو دیکھیے تو بیما مد موجود ہے، کھینچ کے پڑھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ انزل اللہ، نون ساکن کے بعد زا کا حرف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی نون کی آواز کو چھپائیے۔ اللہ کے حرف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے اللہ کے حرف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ انزل اللہ بغیا ان، تنوین کے بعد دو زبر کے بعد حمزہ کا حرف ہے تو یہاں پر اظہار کیجئے، تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھیے، بغیا ان ینزل، نون ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، ادغام مع الغنہ، ان ینزل اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، ادغام مع الغنہ ہے، ان ینزل اللہ، اللہ کے حرف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے اللہ کے حرف کو پر پڑھا جا رہا ہے۔ من، نون ساکن کے بعد فا کا حرف ہے، یہاں پر آپ نے نون کی آواز کو مخفی کر کے پڑھنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ کیسے؟ من فضلہ، من فضلہ علی من یشاء، من یشاء، نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام مع الغنہ کیجئے، یہاں پر آپ نے میم کو یا کے ساتھ ملانا ہے غنے کے ساتھ، من یشاء من عبادہ، نون ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے تو نون کی آواز کو، تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے، ود آؤٹ غنہ پڑھنا ہے، من عبادہ، گول ہا ہے اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ وقف کی صورت میں آپ نے اس کو گول ہا میں بدلنا تو ہے لیکن ہائے ساکنہ میں، ایسی ہا کہ جس کے اوپر جزم کی علامت ہوگی، تو کیا ہو جائے گا؟ دال ہا زیر دی، عبادی، واضح ہو گیا؟ آگے جو
حصہ ہے اس کے اوپر خاص توجہ دیجیے. سب سے پہلے تو مد ہے جو کہ ہے با الف مد زبر با، تو آپ نے اس کو اچھے سے کھینچ کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا. اس کے بعد حمزہ واو پیش او فبا او فبا او بغضب علی غضب. اب یہاں پہ دیکھیں تو با کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد عین کا حرف ہے اور اس کے بعد لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بغضب علی غضب، با کے اوپر جزم کی علامت آئے گی وقف کی صورت میں، تو با کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا. کیسے؟ فباءوا بغضب علی غضب غضب. واضح ہو گیا؟ اگلا حصہ دیکھیے تو با کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے اور میم حروف ادغام میں سے ہے. ایسا ادغام کریں گے کہ جس میں غنہ شامل ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ عَذَابٌ مُّهِينٌ. واضح ہو گیا؟ آیت نمبر 90 کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں، ساتھ مل کر کیجئے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگلی کلاس تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.